اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، آپ میں سے جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ اب آپ کو جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ حضرت مفتی محمد قمر صاحب آپ حضرات کے روبرو ہوں گے۔ وہ آپ کو تلخیص المفتاح جو بلاغت کی ایک مشہور ترین کتاب ہے وہ پڑھائیں گے۔ آپ حضرات ان سے غور سے سنیں اور اپنی کتاب کو یاد کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم او بدلا منها لأنها غیر وافیة بتمام المراد او كغیر الوافیة بخلاف الثانیہ۔ بات چل رہی ہے کمال اتصال کی، کن دو جملوں کے درمیان کمال اتصال ہوگا اس کے تعلق سے مصنف علیہ الرحمٰن نے تین صورتیں بیان فرمائی۔ یا تو جناب والا دوسرا والا جملہ پہلے والے جملے کے لیے تاکید ہوگا، یا جناب والا دوسرا والا جملہ پہلے والے جملے سے بدل ہوگا، تو بدل کی بنیاد پر دونوں جملوں میں جناب والا کمال اتصال ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کمال اتصال۔ اس کمال اتصال کے پیش نظر دونوں جملوں کے درمیان عطف کو چھوڑ دیا جائے گا اور فصل سے کام لیا جائے گا۔ اب جناب والا دوسرا والا جملہ پہلے والے جملے سے بدل کیوں واقع ہوگا؟ پہلے والا جملے سے بدل کیوں واقع ہوگا؟ اس لیے ہوگا کہ پہلا والا جملہ مراد کو پورا کرنے میں کافی نہیں ہے۔ پہلا والا جملہ مراد کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، یا جناب والا کافی تو ہے لیکن تھوڑی سی تشنگی باقی رہ جاتی ہے، تو گویا کہ وہ غیر کافی کی طرح ہے۔ کائے کی طرح ہے؟ وہ غیر کافی کی طرح ہے۔ تو یا تو پہلا والا جملہ مراد کو پورا کرنے میں کافی نہیں ہوگا، یا تھوڑی بہت تشنگی اس میں باقی رہ جائے گی، تو وہ گویا کہ غیر کافی کی طرح ہو جائے گا۔ برخلاف دوسرے والے جملے کے کہ دوسرا جملہ ایسا ہے کہ اس مراد کو مکمل طور پر پورا کرنے والا ہے، لہذا ویسی صورت میں توجہ اسی دوسرے جملے کی جانب مفضی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو توجہ اسی دوسرے جملے کی جانب مفضی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے ہوگی کہ جناب والا یا تو وہی فی نفسی کیا ہے مطلوب ہے، یا تو وہی فی نفسی مطلوب ہے، یا جناب والا وہ دوسرا والا جملہ کیا ہے عجیب و غریب ہے، بہت ڈراؤنا ہے، یا جناب والا وہ دوسرا جملہ کیا ہے لطیف ہے، یعنی کہ باریک نقطوں پر مشتمل ہے۔ تو یہ تمام باتیں وہ ہیں کہ جس کی بنیاد پر انسان کی توجہ اسی دوسرے والے جملے کی جانب کیا ہوگی؟ مفضی ہوگی۔ تو جب انسان کی توجہ دوسرے جملے کو چاہے گی تو اب ضروری ہوگا کہ دوسرے جملے کو بیان کیا جائے، دوسرے جملے کو بیان کیا جائے، جیسے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے امدکم بما تعلمون، اللہ رب العزت نے تمہاری مدد فرمائی اس سے جو تم جانتے ہو، اس سے یہاں پر جناب والا مقصود کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی نعمتوں پر تنبیہ کرنا، اللہ رب العزت کی نعمتوں پر آگاہی کرنا۔ سمجھ گئے کہ اللہ نے تمہاری مدد فرمائی، کیوں مدد فرمائی؟ اس پر جو تم جانتے تھے۔ اب یہ ہے جناب والا اجمال، اس کے اندر کے اندر اجمال ہے، بما تعلمون کے اندر کیا ہے؟ اجمال ہے۔ اور مقصد کیا ہے یہاں پر؟ مقصد ہے نعمتوں پر آگاہی دینا۔ تو اجمال کی صورت میں ہوگا یا تفصیل کی صورت میں ہوگا؟ تو ہم نے دیکھا جناب والا ہم اس تفصیل کے در پہ ہوئے، یعنی کہ تفصیل کی جانب ہماری توجہ مفضی ہوئی، تو ہم نے دیکھا دوسرا والا جملہ جو ہے امدکم بانعام وبنین وجنات وعیون،
کہ اللہ رب العزت نے تمہاری مدد فرمائی جانوروں کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، باغات کے ذریعے، چشموں کے ذریعے، تو دیکھو یہاں پر نعمتوں کا تفصیلی ذکر ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ تو اب دیکھو یہاں پر ایک تو بما تعلمون جملہ ہے جی، اور ایک امدکم بانعام وبنین وجنات وعیون ہے، یہ جملہ ہے جی۔ مقصد ہمارا یہاں پر ہے نعمتوں پر آگاہی دینا، تو اس کو پورا کرنے والا صحیح معنوں میں جملہ کون سا ہے؟ دوسرا والا جملہ ہے یا پہلا والا؟ دوسرا والا جملہ ہے یا نہیں ہے؟ تو دیکھو یہاں پر پہلے والے جملے سے جو ہماری مراد تھی وہ مراد پوری نہیں ہو رہی ہے، مراد کو پورا کرنے میں پہلا جملہ کافی نہیں ہے، لیکن دوسرا والا جملہ مراد کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے، اس لیے جناب والا اسی دوسرے جملے کی جانب ہماری توجہ مبذول ہوئی۔ تو اب یہ دوسرا والا جملہ گویا کہ پہلے والے جملے کے لیے ایسے ہی ہے جیسا کہ ہم کہیں اعجبنی زید وجہہ، مجھ کو زید نے تعجب میں ڈال دیا، یعنی کہ اس کے چہرے نے تعجب میں ڈال دیا، تو وجہہ کا درجہ یہاں پر کیا ہے؟ بدل بعض کے درجے میں ہے وجہہ، تو یہی درجہ امدکم بانعام وبنین وجنات وعیون کا ہے، یعنی کہ یہ جملہ کیا ہے؟ بدل بعض ہے، کس کے لیے؟ امدکم بما تعلمون کے لیے، لہذا دوسرا والا جملہ پہلے والے جملے سے ہوا بدل، بدل کی صورت میں دونوں جملوں کے درمیان ہوتا ہے اتصال، اور اتصال کی وجہ سے عطف کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر بھی عطف کو چھوڑ دیا گیا۔ او بدلا من آیا جناب والا دوسرا والا جملہ پہلے والے جملے سے بدل ہو، کیوں؟ لأنها غیر وافیت، اس لیے کہ پہلا والا جملہ کافی نہیں ہے بتمام المراد، مراد کو پورا کرنے میں، او کا غیر الوافیہ، یا جناب والا کافی تو ہے لیکن غیر کافی کی طرح ہے، یعنی کہ کچھ اس میں تشنگی باقی رہ گئی ہے، بخلاف دوسرے جملے کے کہ دوسرا جملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے تو جناب والا مراد کیا ہو رہی ہے؟ کما قو پوری ہو رہی ہے، والمقام یقتضی اعتناء بشانہ لنقطۃ، اور مقام بھی جناب والا اسی دوسرے والے جملے کی توجہ کو چاہتا ہے، لنقطۃ کسی نقطے کی وجہ سے، کیوں؟ کقونہ مطلوبا، اس لیے کہ گویا کہ وہ دوسرا جملہ ہی کیا ہے؟ مطلوب ہے فی نفسہ، او فظیعا، یا جناب والا کیا ہے؟ وہ ڈراؤنا ہے جملہ دوسرا، او عجیبا، یا عجیب و غریب ہے، او لطیفا، یا دوسرا جملہ کیا ہے؟ لطیف ہے۔ جیسے اللہ رب العزت کا فرمان امدکم بما تعلمون امدکم بانعام وبنین وجنات وعیون میں امدکم بانعام وبنین وجنات وعیون یہ بدل ہے بعض ہے، کیوں؟ فإن المراد، اس لیے کہ مراد ہو اور مقصود کیا ہے یہاں پر؟ التنبیہ علی نعم اللہ تعالی، اللہ رب العزت کی نعمتوں پر تنبیہ کرنا، آگاہی دینا۔ تو پہلے والے جملے میں جناب والا یہ تنبیہ ہمیں کما حق کو حاصل نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ وہاں پر نعمتوں کا اجمال ہے، لیکن دوسرے والے جملے میں نعمتوں کی تفصیل ہے۔ تفصیل وہی معنی ہے کہ اب یہاں پر مخاطبین معاندین کے علم پر بھروسہ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ جو بھی ہے وہ تمام کا تمام ظاہر کر دیا گیا ہے، وہاں پر علم پر کیا کیا گیا ہے؟ بھروسہ کیا گیا ہے۔ بثانیہ فبتادیتہ، لیکن دوسرا والا جملہ اس مراد کو پورا کرنے میں، ادا کرنے میں کافی ہے، لدلالتہ علیہا بالتفصیل، اس لیے کہ دوسرا والا جملہ نعمتوں پر تفصیلا دلالت کر رہا ہے، من غیر احالت علی علم المخاطبین المعاندین، مخاطبین معاندین کے علم پر بھروسہ کیے بغیر۔ دوسرے والے جملے میں علم پر بھروسہ نہیں کیا گیا ہے، لیکن پہلے والے جملے میں بھروسہ ہے۔ فوزانہ وزان وجہہ فی اعجبنی زید وجہہ، تو جناب والا دوسرے والے جملے کا مقام، دوسرا والا جملہ کیا ہے؟ امدکم بانعام وبنین وجنات وعیون، اس کا مقام وجہہ کے مقام کی طرح ہے، کہاں؟ فی اعجبنی زید وجہہ میں، تو وجہہ کیا ہے یہاں پر؟ بدل بعض ہے، کیوں ہے؟ لدخول الثانی فی الاول، اس لیے کہ بدل بعض میں کیا ہوتا ہے جناب والا کہ بدل مبدل منہ میں داخل ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا بعض ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی وجہ کیا ہے؟ یہ زید میں داخل ہے، اس لیے کہ یہ اس کا کیا ہے؟ بعض ہے۔ لدخول الثانی فی الاول، دوسرے والے کے پہلے والے میں داخل ہونے کی وجہ سے۔ اب ایک اور مثال پیش فرما رہے ہیں کہ جہاں پر دوسرا والا جملہ پہلے والے جملے سے بدل بعض تو نہیں ہے، لیکن کیا بدل اشتمال ہے۔
جیسے شاعر کا قول اقول له ارحل لا تقیمن عندنا والا فكن في السر والجهر مسلما. اقول له میں اس سے کہتا ہوں ارحل تو کوچ کر، لا تقیمن عندنا تو ہمارے پاس قیام پذیر مت رہ، والا فكن ورنہ تو ہو جا في السر والجهر ظاہر و باطن دونوں میں مسلمان. یہاں پر محل استشہاد ہے ارحل اور لا تقیمن. ارحل لا تقیمن، یہاں پر ارحل یہ ایک جملہ ہے اور لا تقیمن عندنا یہ دوسرا جملہ ہے. جی کیا ہے؟ ارحل ایک جملہ، لا تقیمن عندنا. تو ارحل کو جو لایا گیا ہے وہ یہاں پر اس لیے لایا گیا ہے تاکہ جناب والا وہ اس انسان کے اپنے پاس رہنے پر کراہت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے. یعنی کہ جس شخص سے وہ کہہ رہا ہے کہ تو کوچ کر، تو اس کے اپنے پاس رہنے کو پسند نہیں کرتا ہے وہ. تو ارحل یہ اس مراد کو پورا کرنے میں کافی نہیں ہے، برخلاف لا تقیمن عندنا کے کہ تو ہمارے پاس مت ٹھہر، یہ اس مراد کو پورا کرنے میں کیا یہ کافی ہے. لیکن لا تقیمن عندنا اور ارحل ان دونوں کے درمیان جناب والا کچھ نہ کچھ کیا مغایرت ہے. کیا ہے؟ جب مغایرت ہے تو لا تقیمن عندنا ارحل کے لیے بدل کل نہیں بنے گا، سمجھ گئے؟ اور نہ ہی جناب والا لا تقیمن عندنا یہ ارحل میں داخل ہے، ارحل میں داخل بھی نہیں ہے. ہم کہہ سکتے تھے اگر داخل ہوتا تو جناب والا یہ لا تقیمن عندنا ارحل سے کیا بن جاتا؟ بدل باز. لیکن اگرچہ لا تقیمن عندنا کو ارحل سے کچھ نہ کچھ مغایرت ہے اور لا تقیمن عندنا ارحل میں داخل بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی لا تقیمن عندنا اور ارحل کے درمیان کچھ نہ کچھ مناسبت ہے، کچھ نہ کچھ تعلقات ہیں. اسی بنیاد پر لا تقیمن عندنا یہ کیا ٹھہرے گا ارحل کے لیے؟ بدل اشتمال. کیا ٹھہرے گا؟ بدل اشتمال. تو لا تقیمن عندنا ارحل سے کیا ہے؟ یہ بدل اشتمال ہے اور اس کا درجہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اعجبتنی الدار حسنها، مجھ کو گھر نے یعنی اس کے حسن نے تعجب میں ڈال دیا. تو حسن نہ ہی تو گھر ہے، حسن نہ گھر کا جز ہے، بلکہ حسن اسی گھر پر کیا ہے؟ مشتمل ہے. تو مشتمل ہونے کی بنیاد پر حسن ہوا جس طریقے سے یہاں پر بدل اشتمال ہے، اسی طریقے سے لا تقیمن عندنا یہ نہ ہی تو ارحل کے معنی میں ہے مکمل کہ ہم اس کو بدل کل کہہ لیں، اور نہ ہی اس کا جز ہے کہ ہم اس کو بدل باز کہہ لیں، بلکہ یہ ارحل کے معنی پر مشتمل ہے. اس لیے لا تقیمن عندنا یہ کیا ہو گیا؟ بدل اشتمال ہو گیا. فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهِ إِظْهَارُ كَمَالِ الْكَرَاهَةِ لِإِقَامَتِهِ. تو جناب والا شاعر کا شعر اقول له ارحل، میں اس سے کہتا ہوں کہ تو کوچ کر، اس سے اس کی مراد کیا ہے؟ اس کے ٹھہرنے پر کمال کراہت کو ظاہر کرنا ہے، ناپسندیدگی کو کیا کرنا ہے؟ ظاہر کرنا ہے. وَقَوْلُهُ لَا تُقِيمَنَّ عِندَنَا اور اس کا قول لا تقیمن عندنا اوفا بتادیتہ اسی مراد کو ادا کرنے میں کیا ہے؟ کافی ہے. کیوں؟ لدلالتہ علیہ بالمطابقۃ مع التاکید، اس لیے کہ وہ چاہ کیا رہا ہے کہ تم میرے پاس مت ٹھہر، اور لا تقیمن بھی اسی پر بالمطابقت دلالت کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کا معنی موضوع لہو بھی یہی ہے کہ تم ہمارے پاس مت ٹھہرو. مزید لا تقیمن میں نون ثقیلہ لگا دیا ہے، تاکید بھی حاصل ہو گئی. اب لا تقیمن کے ذریعے سے جو ہماری مراد ہے کہ ہم تمہارے اپنے پاس رہنے کو ناپسند کر رہے ہیں، ارحل سے زیادہ حاصل ہو رہی ہے یا لا تقیمن سے؟ فرماتا لدلالتہ علیہ لا تقیمن کے اس پر، یعنی کہ جو ہماری مراد ہے بالمطابقت دلالت کرنے کی وجہ سے مع تاکید، تاکید کے ساتھ. فوزانہ وزان حسنها فی عجبتنی الدار حسنها. تو اب جناب والا لا تقیمن عندنا کا مقام ایسا ہی ہے جیسا کہ اعجبتنی الدار حسنها میں حسنها کا مقام ہے، یعنی کہ حسنها جس طریقے سے بدل اشتمال ہے اسی طریقے سے لا تقیمن عندنا یہ بھی کیا ہے؟ بدل اشتمال ہے. کیوں؟ لأن عدم الاقامت مغایر للالتحال، اس لیے کہ عدم اقامت یعنی کہ نہ ٹھہرنا یہ ارتحال کے مغایر ہے. جب مغایر ہے تو بدل کل نہیں ہو سکتا. وغیر داخل فیہ اور لا تقیمن عندنا ارحل میں داخل بھی نہیں ہے کہ وہ بدل باز ہو جائے. مع ما بینہما من الملابست باوجود اس کے
کہ ان دونوں کے درمیان ارحل اور لا تقیمنا کے درمیان کچھ نہ کچھ مناسبت ہے، مناسبت کی وجہ سے یہ کیا کہلائے گا؟ یہ بدل استعمال کہلائے گا۔ تیسری صورت کیا تھی کمال اتصال کی؟ کہ دوسرا والا جملہ پہلے والے جملے سے کیا ہو؟ پہلے والے جملے کے لیے عطف بیان ہو۔ کیوں ہو؟ اس لیے کہ جناب والا پہلے والے جملے میں کیا ہے؟ پوشیدگی ہے۔ اب پوشیدگی کو دور کرنے کے لیے ہمیں ضرورت کائی کی پڑتی ہے؟ عطف بیان کی پڑتی ہے، سمجھ گئے؟ لہذا جہاں پر پہلا والا جملے سے دوسرے والا جملہ عطف بیان ہوگا تو ان دو جملوں کے درمیان کمال اتصال ہوگا، کمال اتصال کی وجہ سے عطف کو چھوڑ دیا جائے گا اور وہاں پر فصل سے کام لیا جائے گا۔ جیسا کہ دیکھیے فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسے میں مبتلا کر دیا یا وسوسہ ڈالا۔ اب یہ یہاں پر کیا پوشیدگی ہے؟ شیطان کا وسوسہ کیا تھا؟ وہ جہاں پر وسوسے کی صراحت ہے، بتاؤ پوشیدگی ہے نہیں ہے کہ وسوسہ آخر کیا ہے؟ تو بتایا گیا قال یا آدم، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا هل ادلک، کہ میں تمہیں نہیں بتا دوں علی شجرۃ الخلد، ہمیشہ رہنے والا شجر، ہمیشہ رہنے والا درخت، وملک لا یبلی، اور ایسی سلطنت جو فنا نہ ہو۔ یہ تھا شیطان کی جانب سے وسوسہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے مبتلا کیا۔ تو پہلا والا جملہ جناب والا اس وسوسے کی تفصیل سے کیا ہے؟ خالی ہے، یعنی کہ پوشیدہ ہے، اس کی پوشیدگی کو دور کر دیا کس نے؟ قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی۔ تو اب یہ والا جملہ جناب والا فوسوس الیہ الشیطان کے لیے کیا ہوگا؟ یہ عطف بیان ہوگا۔ کیا ہوگا یہ؟ تو قال یا آدم سے لے کے لا یبلی تک جناب والا اس کا درجہ ایسا ہی ہوگا جیسا کہ اقسم باللہ ابو حفص عمر میں عمر کا ہے کہ ابو حفص نے قسم کھائی۔ کون ہے ابو حفص؟ اس لیے کہ کنیت یہاں پر کیا ہے؟ مشہور و معروف نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس کے مقابل؟ نام کے مقابل جتنا آپ کا نام عمر مشہور و معروف ہے، جتنا آپ کا نام عمر مشہور و معروف ہے، اتنی آپ کی کنیت مشہور و معروف نہیں ہے۔ لہذا جب کہا جائے گا اقسم باللہ ابو حفص، ابو حفص نے خدا کی قسم اٹھائی، تو اب بتاؤ پوشیدگی باقی رہی یا نہ رہی؟ لیکن جیسے ہی آپ نے کہا عمر تو یہ پوشیدگی دور ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ پتہ چل گیا کہ ابو حفص کون ہے؟ ارے یہ تو حضرت عمر فاروق اعظم ہے، دور ہو گئی۔ تو عمر کا درجہ یہاں پر کیا ہے؟ عطف بیان کا ہے۔ لہذا اسی طریقے سے فوسوس الیہ الشیطان کے لیے قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی کا درجہ بھی عطف بیان کا ہے، سمجھ گئے؟ اور معطوف علیہ کے درمیان یا معطوف اور عطف بیان کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ کمال اتصال ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر عطف کو چھوڑ دیا گیا۔ فإن وازنہ، تو یہاں پر قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی کا مقام عمر کس کے مقام کی طرح ہے؟ اقسم باللہ ابو حفص عمر میں عمر کے مقام کی طرح ہے، یعنی کہ جس طریقے سے عمر یہ کیا ہے؟ عطف بیان ہے، ایسے ہی ما قبل والا جملہ بھی کیا ہے؟ عطف بیان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔